مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 7 صلیبی کلمات میں سے صلیب پر یسوع مسیح کا 5واں کلمہ، جسمانی دکھ کا کلمہ۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل باب 19 کی 28 آیت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا؟ سپنج اور زوفا کیا ہے؟ یسوع نے کیوں کہا کہ میں پیاسا ہوں؟ یسوع نے دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ یسوع مسیح کو 2 دفعہ میں پیش کی گئی، ایک صبح 9 بجے صلیب دینے سے پہلے اور دوسری دوپہر 3 بجے موت سے بالکل پہلے۔ پاک کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل 27واں باب 33 اور 34 آیت مقدسہ۔ اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چاہ کر پینا نہ چاہا۔ پاک کلام میں اس کے متعلق ایک اور جگہ پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پاک کلام میں سے دیکھیں گے مرکز کی انجیل باب 15 22 اور 23 آیت مقدسہ۔ اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی۔ یہ وہ میں ہے جو مقام گلگتا پر پہنچتے ہی یسوع کو پیش کی گئی۔ پت اور مر ملی میں کیا تھی اور کیوں دی جاتی تھی؟ یسوع کو صلیب دینے کے لیے مقام گلگتا پر لایا گیا تو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے، اسے پینے کے لیے ایک میں پیش کی جاتی ہے جس میں پت اور مر ملا ہوا تھا۔ پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی تھی اور مر ایک گوند کی مانند تھی جو جسم کو سن کر دیتی تھی۔ اس سے مجرم کو تکلیف کا احساس کم ہوتا تھا اور اس کا ہوش بھی جاتا رہتا تھا، اور رومی فوجیوں کو بھی آسانی ہوتی تھی ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتے ہوئے۔ لیکن یسوع نے جیسے ہی چکھا کہ اس میں پت اور مر ہے جو جسم کو سن اور تکلیف کم کرتی ہے، تو یسوع نے اسے پینا نہ چاہا۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کو پینے سے اس کا جسم سن ہو یا اس کو تکلیف کا احساس کم ہو۔ یسوع صلیب کا دکھ برداشت کرنے آیا تھا، اور اگر تکلیف کا کم کرنا ہی مقصد ہوتا تو وہ صلیب پر جاتا ہی کیوں؟ اس نے آسان راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور سپنج اور زوفا کیا ہے؟ پہلی میں یسوع کو صلیب پر چڑھانے سے پہلے پیش کی گئی، یعنی صبح 9 بجے کے قریب۔ اب 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ لوکا 23 باب کی 36 آیت کے مطابق 6 گھنٹوں کے دوران بھی سپاہی یسوع کو سرکہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہ یسوع کو طنز کر رہے تھے کیونکہ یسوع نے ابھی پانی نہیں مانگا تھا۔ اب 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سر کنڈے پر رکھ کر یسوع کو چسوایا۔ یہ سرکہ رومی فوجیوں کے عام طور پر پینے کے لیے ہوتا تھا۔ یہ سرکہ جڑی بوٹیوں اور پانی کے ملاپ سے بنتا تھا۔ یہ ایک ہلکی کوالٹی کی مے جیسا تھا جو عام طور پر غریب ہی استعمال کرتے تھے۔ ہر فوجی کے پاس اپنا ایک تھیلا یا برتن ہوتا تھا
جس میں وہ سرکہ کو رکھتا تھا تاکہ سارا دن اپنی پیاس بجھا سکے اور وقتی طور پر طاقت حاصل کر سکے، اور اس میں نمکیات کی موجودگی جسم کو پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ یسوع کو یہ سرکہ کسی فوجی نے اپنے حصے سے دیا تھا۔ انہوں نے اسپنج کا استعمال کیا۔ زوفا ایک درخت کی شاخ تھی۔ یسوع نے دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ اب کی بار یسوع نے سرکہ کو چکھا کیونکہ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کلام مقدس کی تمام باتوں کو پورا کرنے آیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اب یسوع کو فتح کا اعلان کرنا تھا، ایک زوردار اعلان کہ اس نے تمام کام پورا کر لیا اور اب تمام ہوا، اور اس کے لیے اسے طاقت چاہیے تھی۔ زبور 22 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، 6 گھنٹے مسلسل صلیب پر رہنے کے بعد اور جسمانی طور پر اذیت برداشت کرنے کے بعد اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی تھی۔ یسوع کا گلا خشک اور زبان تالو سے چپکی تھی۔ یسوع کو زور سے بولنے کے لیے تر گلا چاہیے تھا، سو اس نے وہ سرکہ چکھا تاکہ فتح مندی کا زوردار اعلان کر سکے، تاکہ وہ وہاں موجود تمام لوگ سن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے ہر حصے کو پورا کیا کیونکہ وہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا تھا۔ یہ جسمانی اور روحانی دکھ جو اس نے برداشت کیا، یہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے محبت کی انتہا کر دی۔ خدا ہم سب کو یسوع مسیح کے پاس آنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔